تحریک انصاف نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ بیرسٹر گوہر کی جانب سے سپریم کورٹ میں آئینی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ سلمان اکرم راجہ کے ذریعے دائر درخواست میں وفاق اور الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا جائے۔ الیکشن کمیشن کو مخصوص نشستیں دوسری سیاسی جماعتوں کو الاٹ کرنے سے فوری روک دیا جائے۔ خواتین اور غیر مسلم کی مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو الاٹ کرنے کا حکم دیا جائے۔ تحریک انصاف مخصوص نشستوں کی فہرستیں الیکشن کمیشن میں جمع کرا چکی ہے۔ 12 جولائی کی عدالتی فیصلے کے بعد مخصوص نشستیں تحریک انصاف کا حق ہے، لیکن عطا طارق صاحب نے کیا کہا ہے وہ بھی دیکھ لیجیے۔ آئین کلیئرٹی کے ساتھ کہتا ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو جو مخصوص نشستیں ہیں وہ متناسب نمائندگی کے فارمولے کے تحت دی جائیں گی۔ پارٹی کے الیکشن آپ نہ کرائیں اور پھر کیا سزا بھی نہ دی جائے۔ ایک ایسی پارٹی آپ جوائن کریں جس کا وجود نہیں ہے پارلیمان میں اور کہیں متناسب نمائندگی کے فارمولے کے تحت ہمیں سیٹیں بھی دی جائیں، تو یہ کس طرح کا انصاف ہے اور یہ کس طرح کی بات ہے؟ وقت کا دھارا پیچھے موڑا گیا، بن مانگے ریلیف دیا گیا اور ایسے فریق کو ریلیف دیا گیا جو ریلیف مانگنے آیا ہی نہیں تھا۔ پارلیمان ایک بالادست ادارہ ہے، پارلیمان کے پاس قانون سازی کی کا اختیار حاصل ہے اور پارلیمان نے ایک رول کو لا کے اندر کنورٹ کیا، ایک پریکٹس کو کنسالیڈیٹ کیا، مزید اس کو دوام بخشا، تقویت بخشی۔ شاندار گلزار صاحبہ، آپ لوگوں نے یقیناً سپریم کورٹ میں الیکشن ایکٹ میں ترمیم کو چیلنج کر دیا ہے۔ اگر چیف جسٹس انڈورس کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ترمیم درست ہے، سو واٹ نیکسٹ؟ دیکھیے، سادہ الفاظ میں آپ کے ویورز کو بتاتی چلوں، الحمدللہ آپ کا تو بہت ایکسپوجر ہے، مجھ سے بھی زیادہ ہے ان چیزوں پہ۔ جب سپریم کورٹ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت، سپریم اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اس سے بڑی کوئی عدالت ہے نہیں، وہ آئین کی دو شقیں سمجھاتی ہے پارلیمان کو کہ جی قانون پارلیمان نے بنایا اور سپریم کورٹ، یہ آئین بھی پارلیمان نے بنایا ہے اور سپریم کورٹ مجبور ہے اس آئین کو نافذ کرنے کے لیے، تو ہم اس آئین کو نافذ کرتے ہیں اور یہ کھل کے بتاتے ہیں کہ یہ سیٹیں پی ٹی آئی کی ہیں کیونکہ جو جیتا ہے سیٹیں اسی کی ہوتی ہیں۔ ان لوگوں نے پھر کیا کیا کہ آئین کو نیچا دکھانے کے لیے ایک قانون میں ترمیم کی جو عدالت میں کبھی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا اپنی ٹانگوں پہ۔ یہ تو آئینی ایک شق تھی جس کو سپریم کورٹ نے ان معذرت کے ساتھ میٹرک فیلو کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی، لیکن ماشاءاللہ جہالت کا وہ عالم ہے کہ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، سپریم کورٹ نے تو کر لیا جو کرنا تھا۔ So you're positive about this. Quickly جو بڑی خبر دی ہے درانی صاحب نے کہ ایز آف ناؤ لڑائی ختم ہے بٹوین اسٹیبلشمنٹ اینڈ پی ٹی آئی، ہاؤ ڈو یو ریسپونڈ ٹو دیٹ؟ میں تجھے 6 مہینے سے کہہ رہی ہوں، میری کوئی سنتا نہیں ہے، میں نے یہ دیکھا، میں ہر چیز کا بلس وقت بتا دیتی ہوں بٹ nobody listens to me۔ نہیں، ہم سنتے ہیں آپ کی بات، بتائیں۔ 24 فروری کو میں that's true، آپ سنتی ہیں، 24 فروری کو میں خان صاحب سے ملنے گئی تھی، مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں یاد بٹ الیکشن کے 1-2 ہفتے بعد ملنے گئی تھی۔ میں نے تب خان صاحب سے بات پوچھی تھی، میں نے کہا سر، جو علی محمد خان کہہ رہے ہیں، جو اسد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں، جو شیر افضل کہہ رہا ہے کہ ہماری لڑائی فوج سے نہیں ہے، ہماری لڑائی پولیس سے نہیں ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ آپ واقعی معافی تلافی کریں گے؟ آپ واقعی ساؤتھ افریقہ والا ٹروتھ اینڈ کنسیلیشن ماڈل کریں گے؟ آپ واقعی فتح مکہ کریں گے؟ اینڈ ہی ریسپونڈیڈ ان دی افرمیٹو ٹو آل 3 کہ بالکل میں نے یہ کہا ہے۔ کیونکہ آپ کا بھی ہمیں اسٹیٹمنٹ چلایا، آپ نے یہ بھی کہا کہ ہم پٹھان ہیں، ہم بدلہ لیتے ہیں، لیکن خان صاحب کا مائنڈ سیٹ یہ نہیں ہے، سو اٹ مینز انہوں نے آپ کو یہ ایشورنس دی ہے کہ میں بدلہ نہیں لوں گا۔ پلیز ذرا سن لیں، انہوں نے مجھے یہ کہا 24 فروری کو، تب مجھے سمجھ آ گیا کہ خان صاحب دور اندیشی ہم سے بھی زیادہ ہیں اور ان کو کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں ہورائزن پہ جو ہمیں نہیں نظر آ رہی۔ تب یہ شری لنکا والا بھی ہو چکا تھا لیکن یہ بنگلہ دیش کا نہیں ہوا تھا۔ ایگزیکٹلی وہی ہوا، میں نے جا کے ٹی وی پہ کہنا شروع کر دیا، میں نے انٹرنیٹ پہ ہر جگہ پہ کہ خان کہہ رہے کہ ہماری لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے یا فوج پاکستان ہے، شہدائے پاکستان سے نہیں ہے۔ رانی صاحب has just said it and I still think it's huge news جو آپ دونوں نے بات کی۔ سنیں تو صحیح نا، پھر آپ نے ایک اور سوال پوچھا کہ میں نے کہا کہ جی ہم پٹھان، مجھ سے یہ سوال پوچھا گیا جیل کے باہر، یہ عدالت کے باہر، جب جس دن خان صاحب کو بری کیا تھا اس گندے کیس میں، یہ کیا نام ہے اس کا، عدت کیس میں، تو آئی ریمبر مجھ سے جرنلسٹ نے پوچھا کہ میم آپ کا کیا خیال ہے، کیا خان صاحب اس کیس کا بدلہ لیں گے؟ میں نے اسے ایکسپلین کیا کہ خان صاحب کا دور دور کے پی کلچر سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں پٹھان ہوں، میں پاگل ہوں، میں لڑاکی ہوں، خان صاحب اپنے اللہ سے مطمئن ہے اور وہ بدلہ لینے والا آدمی نہیں ہے۔ اگر اس بھی لوگ کیا کر جو ان کی گفتگو ہوئی ہے، if you allow me جہاندانا، آپ کی بات میں اس کو کہنے ہوئے اہم اس لیے ہے کہ شی از سیئنگ کہ میں نے ڈائریکٹ بات کی ہے، ڈائریکٹ فرام what the chairman said۔ آپ نے پہلی نیشنل ریکنسیلیشن کی بات کی تھی، سو ڈو یو بلیو کہ نیشنل ریکنسیلیشن کی طرف جانے والے ہیں معاملات؟
دیکھیں میں نے یہ بات بھی کہی تھی، دیکھیں 3 باتیں میں نے بڑی امپورٹنٹ ہمیشہ کہی ہیں. پہلی بات تو میں نے یہ کہی تھی پنجاب اور KPK میں الیکشن سے پہلے گھومنے کے بعد مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں بنگلہ دیش یا ایسٹ پاکستان میں گھوم رہا ہوں، جیسے وہاں کے عوام کرتے تھے ویسے یہاں کے عوام. You said this in our and so many times. شاید ہی کوئی پروگرام ہو جس میں میں نے یہ بات نہ کی، اور اسی بنیاد پہ میں نے نیشنل ریکنسیلیشن کی بات کی تھی ان پارٹیوں کو جو آج رسوا ہو رہی ہیں کہ الیکشن سے پہلے آپ لوگ یو بیٹر انٹر انٹو اے ریکنسیلیشن موڈ، تاکہ آپ بے عزتی کی وجہ سے ملک کو نقصان نہ پہنچائیں. لیکن انہوں نے نہیں مانا. اس کے بعد الیکشن والے دن یہ لوگ تو جیتنے کی تھے، عوام نے انہیں ہرایا، اسی بنیاد پہ ہرایا. اور آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل جنگ جو ہے حقیقت میں وہ عوام کی اور ان لٹیرے خاندانوں کی ہے جو پچھلے 54 سال سے پاکستان کے عوام کو مظلوم، محکوم اور غریب بنانے کی ذمہ دار ہے، جنہوں نے اس ملک کو روند کے رکھ دیا ہے، اور اپنی جن کی جائیدادیں جو ہیں وہ ملک سے باہر کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں لیکن کوئی ان کو سزا دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اس کے باوجود وہ یہاں کے حکمران بننا اور اپنی آئندہ نسلوں کو حکمران بنانا اپنا حق سمجھتے ہیں. بٹ اگین کیونکہ پہلے بھی یہ اس موقف میں مسئلہ تھا کہ ایک جماعت سسٹین نہیں کرے گی، آپ کو ہر پولیٹیکل ریالٹی کو دیکھنا پڑے گا. PTI نے جیسے ایک ون پارٹی رول کی طرف جانے کی کوشش کی، اٹ واز ناٹ وائبل. ان لوگوں نے یہ کوشش کی کہ PTI کو ختم کر دو، اٹ واز ناٹ وائبل. سو یہ تو وائبل ہے ہی نہیں. یو ول ہیو ٹو ٹیک آل دا پولیٹیکل ریالٹیز آف پاکستان. بٹ کمنگ ٹو واٹ یو سیڈ اباؤٹ بنگلہ دیش، اب آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں جی، مجھے اب یہ لگ رہا ہے کہ اب تو لوگوں کو بنگلہ دیش میں اب لوگ پتہ کیا بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں جی کنواں اس وقت تک پاک نہیں ہو سکتا جب تک جانور اس میں سے نکل نہ جائے. جتنے مرضی پانی کے وہ ہمارے ہاں، یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ عام لوگ کہہ رہے ہیں. اوکے، بوکے سمجھتے ہیں نا، وہ کنویں کے اندر ایک ڈالتے ہیں بالٹی سی، وہ نکالتے ہیں تو کوئی چیز گر جائے نا اس کے اندر جانور تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جب تک جانور کو نہیں نکالیں گے تو یہ کنواں پاک نہیں ہوگا. اس وقت جو یہ حکمران ہیں ان کی یہی کیفیت ہے کہ ان کا اس سسٹم میں اور حکومت میں ہونا جو ہے وہ عوام کے لیے ناقابل قبول بنتا جا رہا ہے، اور یہ ری ایکشن بڑھتا جا رہا ہے، جس ری ایکشن کو محسوس کرتے ہوئے اب یہ ضرورت بنتی ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اتنے اب آج الیکشن کو ہوئے ہوئے کتنے مہینے ہو گئے ہیں؟ فیبروری، آج ہے اگست، ٹھیک ہے نا. اس سارے عرصے کے دوران جن حکمرانوں کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ وہ جیتے نہیں ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو خود جتایا ہے پولیس اور الیکشن کمیشن کی مدد سے، اور وہ عوام کی گردنوں پہ نافذ رہنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ اب وہ عدالتوں تک سے لڑنا چاہ رہی ہیں، جو عدالتیں ان کو یہ بتا رہی ہیں کہ اگر کسی آدمی کو، جو ان کا کیس ہے اسپیشل سیٹس والا، وہ کیس یہ ہے کہ آپ کسی آدمی کو باندھ دیں کرسی کے ساتھ، اور اس کے بعد اس کو نہ نامینیشن پیپر جمع کرانے دیں، نہ اس کو اپنا کرنے دیں، اس کے بعد آپ فیصلہ دے دیں کہ اس نے تو قانون کی خلاف ورزی کی ہے. لہٰذا میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جہاں آپ کھڑے ہیں وہاں سے آگے بڑھنے کے لیے اب یہ ٹائم آ گیا ہے کہ آپ حکومت کے ساتھ مذاکرات کے بجائے حکومت کی تمام اپوزیشن پارٹیز کو اکٹھے ہو کے عوام کی عدالت کے ذریعے ایک فیصلہ لینا چاہیے، اور ملک کی عدالتیں بھی وہی فیصلہ دیں گی جو ان حکمرانوں کے خلاف. رائٹ. شہزاد صاحبہ، آج عالیہ حمزہ بھی جیل سے باہر آ گئی. آپ کی اکثر خواتین اب جیل سے باہر ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد ہاسپٹل میں ہیں ابھی، لیکن obviously she's still in custody. سو کیا، اور ثوابی میں ایک جلسہ بھی آپ لوگوں نے کیا، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے حالات بہتر ہو رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی فریحہ. عالیہ حمزہ کو الحمدللہ باعزت بری کیا کہ اس کا کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن ڈاکٹر یاسمین راشد جو کہہ رہی ہیں کہ مت جاؤ، میں نے شروع میں بتایا کہ جو عورت کہتی ہے کور کمانڈر ہاؤس مت جاؤ وہ جیل میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور جو کہتی کہ جاؤ کور کمانڈر ہاؤس وہ نیشنل اسمبلی میں IPP جہانگیر ترین کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. دوسری بات، حاجی امتیاز صاحب ہمارے MNA ہیں منڈی بہاؤدین کے، ان کو اٹھا لیا گیا تو ہفتے سے بھی زیادہ ہو گیا ہے. ان کا نام و نشان ہے، اور جب اسپیکر صاحب سے ہم نے کہا کہ آپ پروڈکشن آرڈرز کریں کہ ویئر از یور MNA، وہ 10 لاکھ لوگوں کا نمائندہ ہے، تو جواب آتے کہ جی پولیس کہہ رہی ہمارے پاس نہیں ہے. تو اس کو زمین کھا گئی، آسمان نے گل گیا، کدھر چلے گئے وہ؟ تو I somehow
find it a bit dubious کہ کہتے ہیں کہ جی حالات بہتر ہو رہے, اگر بے گناہ بندہ باعزت بری ہو جاتا ہے جیل سے تو کیا اسے یہ ریلیف ہوگی, کیا انصاف یہ آپ کا کویشچن ٹھیک ہے, بٹ وی آر ان ویری اسٹرینج ٹائمز, اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو رائٹ اینڈ رانگ اور گرے کی ڈیفینیشن ہے وہ دوبارہ ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. سو تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. ول ٹیک اے بریک اور اس کے بعد بات کریں گے بنگلہ دیش کی. انفیکٹ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا پاکستان میں کہ پاکستان میں بنگلہ دیش ماڈل آ رہا ہے, اس پہ تجزیے کیے گئے, تبصرے کیے گئے. اب جو سچویشن ہوئی ہے اس کے بعد